بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری گفتگو کس حوالے سے ہے مشاہد صاحب؟ آج اصالت و احتیاط میں ہے. ٹھیک ہے جناب. اصول عملیہ بیٹا کتنے تھے؟ 4. اس میں سے آپ کتنے پڑھ چکے؟ 2. کون سے؟ آپ براءت پڑھ چکے، تخیر پڑھ چکے. آج آپ تیسرا اصل، تیسرے کو تیسرا اصول نہیں کہیں گے بیٹا. یہ تو ہمارے پاکستان میں بولتے ہیں ہے ہمارے یہ نہیں اصول. پھر ایک مفرد کے لیے بھی اصول کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مفرد کے لیے اصل کا لفظ استعمال عربی میں تو ہونا چاہیے. اب اردو سندھی آپ جانیں تو آپ کا مسئلہ جانیں. تو آج ہماری گفتگو اصل احتیاط میں ہے. یہ اصل احتیاط کب جاری ہوتی ہے، اور اصل احتیاط کے اگر ابحاث کو ہم تقسیم کریں تو یہ کتنے جو ہے بابوں میں یا کتنے فصلوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو کہتے ہیں اصالت الاحتیاط وہاں جاری ہوتی ہے جہاں ہمیں تکلیف کا یقین ہے. تکلیف بمعنی ذمہ داری، کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے، واجب کی یا حرام کی، ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک، تو ذمہ داری کو عربی میں بیٹا کیا بولتے ہیں؟ تکلیف. جو تک ذمہ داری رکھتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں مکلف. جس پر ذمہ داری رکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مکلف. اور جو ذمہ داری ہے وہ عمل ہے اس کو کہتے ہیں مکلف بہ. مثلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اقیم الصلاۃ، تو یہ جو اقیم الصلاۃ ہے ذمہ داری رکھنے والا مکلف ہے. ہم انسان مکلف ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب، یہ جو عمل ہم کریں گے رکوع سجود، یہ مکلف بہ، یعنی جس کے ذریعے اس پر جو کیا ہے وہ ذمہ داری رکھی ہے. اور اصل ذمہ داری کو کیا کہیں گے؟ تکلیف. تو مجھے یقین ہے کہ دین، مولا، خدا، شارع کی طرف سے مجھ پر کوئی ذمہ داری ہے. لیکن اب اس میں اشتباہ ہو رہا ہے کہ آیا وہ ذمہ داری اس ٹیبل کے حوالے سے ہے یا اس کرسی کے حوالے سے. یہ یقین ہے کہ مجھے اٹھانا ہے کچھ. بیٹا کیا یقین ہے کہ مجھے کوئی چیز اس کمرے سے اٹھانی ہے. تو اٹھانے میں تو ہمیں شک نہیں ہے کہ ہم براءت جاری کریں. اور تخیر اس وقت تھی جب 2 تکالیف آپس میں تضاد رکھتی تھی، یا کوئی تضاد رکھنے والی بات بھی نہیں، اٹھانے کی تکلیف ہے. لیکن اب اس میں مجھے شک ہو رہا ہے کہ آیا ٹیبل اٹھانی ہے یا کرسی. کہتے احتیاط یہ ہے کہ آپ دونوں اٹھا لیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابحاث کیسے تقسیم ہوں گے. کہتے ہیں کبھی یہ جو مکلف بے ہے اس میں شبہ تحریمیہ ہوتا ہے، کبھی شبہ وجوبیہ ہوتا ہے. مثلا ایک مرتبہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے لیے ٹیبل پہ پڑے ہوئے گلاسوں میں سے کوئی ایک گلاس کا استعمال کرنا حرام ہے، یہ شبہ تحریمیہ ہے. کبھی کبھی یہ ہے کہ مجھ پر ان گلاسوں میں سے کسی ایک کو اٹھانا واجب ہے. لیکن وہ اشتباہ ہے کہ آیا وہ سیدھے ہاتھ والا گلاس ہے یا الٹے ہاتھ والا، آیا وہ شیشے والا گلاس ہے یا اسٹیل والا گلاس. تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، شبہ تحریمیہ میں بھی احتیاط کرنا بہتر ہے. تو جناب جو ہے کیا ہے شبہ وجوبیہ میں بھی احتیاط کرنا. وجوبیہ میں دونوں کو انجام دینا ہوگا، شبہ تحریمیہ میں دونوں سے کیا ہے پرہیز کرنا ہوگا. پھر یہ جو شبہ ہوتا ہے پھر اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، محصورہ، غیر محصورہ. محصورہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شبہ والی چیز جن دوسروں کے ساتھ مشتبہ ہو رہی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں، محدود چیزیں ہیں. فرض کریں 8-10 گلاس پڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر استعمال کرنا حرام ہے تو آپ 8-10 سے ہی پرہیز کر لیں. اگر اس کو اٹھانا واجب ہے کسی ایک کو، آپ 10 کو ہی اٹھا لیں. پھر جو آپ کا بڑا مولا ہے وہ کہے گا بیٹا نہیں یہ 9 ادھر رکھو، یہ ایک اٹھا لو، پھر تو بات ہی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک، کہتے ہیں کہ یہ شبہ میں ہوتا کیوں ہے. تو
फुकदान नस का कहना तो मुश्किल है, बरल इजमाल नस हो सकती है, ठीक है, या उमूर खारजिया की वजह से हमें इस किस्म का शुबहा हो सकता है। बात क्लियर हो गई? इबारत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फस्ल सालिसु, तीसरी फसल, असालतुल एहतियात। बेटा किसके बारे में है? असालतुल एहतियात के बारे में। हाजा हुवल अस्लु सालिसु, हाजा का इशारा जगह एहतियात की तरफ। ये एहतियात तीसरी असल है मिनल उसूल अमलिया, उसूल अमलिया में से। वो युअब्बरु अन्हु, और ताबीर की जाती है इस एहतियात के बारे में। बेटा इस ताबीर का दूसरे लफ्ज में यूं तर्जुमा करें, और इस एहतियात का दूसरा नाम रखा जाता है अल इश्तिगाल और असालत अल इश्तिगाल। असल ये है कि मेरा जिम्मा क्या है? मशगूल है। बेटा ये क्या मतलब? आपको इश्तबाह हो रहा है कि इन दोनों मोबाइल में से किसी एक को उठाना वाजिब है, तो यानी आपको यकीन हो गया कि आपका जिम्मा क्या है? मशगूल है। तो अब यहाँ पर एक कानून फिट करें, इश्तिगाल यकीनी यस्तदी फिरागल यकीनी। मेरे जिम्मे का यकीनन मसरूफ होना ये तकाजा करता है कि आप ऐसा अमल करें कि आपको यकीन हो जाए कि मेरा जिम्मा फारिग हो गया। ऐज़न, ऐज़न का मतलब क्या है? जैसे इसको असालतुल एहतियात कहते हैं, इसी तरीके से इसको असालतुल इश्तिगाल भी कहते हैं। वो मजरा हो, इस असल के जारी होने की जगह, ये कहाँ पर जारी होते हैं? वो शक को फिल मुकल्लफ है, मुकल्लिफ नहीं पढ़ना बेटा, मुकल्लफ बे। जब आपको शक हो मुकल्लफ बे, यानी उस अमल में, क्या ये अमल है जिसको अंजाम देना है, या ये अमल है, या ये अमल है जिससे परहेज करना है, या इस अमल से परहेज करना है। मअल इल्म बे असल तकलीफ, जब का आपको असल जिम्मेदारी का तो इल्म है कि मुझ पर हुक्म लागू है। वो इम्कान एहतियात, और एहतियात करना भी बेटा क्या है? मुमकिन है। अगर एहतियात मुमकिन नहीं था फिर तो वहां हम तखीर के कायल हुए थे, लेकिन यहाँ पर एहतियात मुमकिन है। सुम्मा शुबह, तो फिर जनाब ये शुबह कौन सा? मुकल्लफ बिह वाला, ये जो है तकसीम होता है तहरीमिया की तरफ और वजूबिया की तरफ। फयक़उल कलाम फी मकामैन, तो फिर हमारी गुफ्तगू बेटा कितने मकामात पर होगी? दो मकाम पर। अल मकामुल अव्वल अशुबह तो तहरीमिया, पहला मकाम मुशाहिद साहब कौन सा है? शुबह तहरीमिया के बारे में है। मुक्तजा तकसीम साबिक फिर शक फिर तकलीफ, कहते हैं जो हमने पिछली तकसीम की थी। कौन सी पिछली तकसीम? जहां पर शक दर तकलीफ हो रहा था, यानी जहां पर वो बराअत वाली हमने तकसीम की थी। यक्तदी, वो गुज़श्ता तकसीम तकाजा करती है अन यकून होना, होना चाहिए यहाँ पर भी, यानी बाब एहतियात में। ऐज़न मसाइल अरबा, नीज चार मसाइल, जैसे शक दर तकलीफ में चार मसाइल थे, तो शक दर मुकल्लफ बिह में भी बेटा कितने मसाइल होने चाहिए? चार होने चाहिए। कौन से? इसलिए कि शुबहा या हुक्मिया होगा या मौजूइया होगा। वो मनशा शक फिल हुक्मिया, फिर शुबहा हुक्मिया क्यों होता है? इम्मा फुकदान नस और इजमाल नस और तारुद नसैन, या नस बिल्कुल नहीं होगी, या नस जो है मुजमल होगी, या नसों का आपस में तारुज होगा। वलाकिन कुल्लु ज़ालिक फुरूजुन नजरिया, ये सब के सब जो फर्ज हैं ये सोच और जहनी हद तक तो ये हैं बातें। ला वाक़िअ लहा फिल फ़िक़्ह, लेकिन फिक्र में ऐसा कोई नहीं है कि हमें मुकल्लफ बिह में शक हुआ हो फुकदान नस की वजह से। नहीं, शरीयत में इसकी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। तारुज़ नसैन हुआ हो मुकल्लफ बिह के शुबे में, ऐसे कुछ। जहनी तौर पर तो हम कह सकते हैं इंसान एक सर वाला भी हो सकता है, दो सर वाला भी हो सकता है, फिर दो सर वाले का मुंह दो हो सकते हैं। भाई ये सब सोच की हद तक तो आप कह सकते हैं, लेकिन क्या खारिज में कोई दो सर वाला है? आजकल ये मीडिया तेज हो गई है, ढूंढे तो शायद कोई तस्वीर आपको मिल जाए। आमतौर पर आपने एक सर वाला इंसान देखा है। तो कहते हैं ये ऐसी चीजें हैं जिनकी शरी ये फिक्र में कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। फल्लती लहा, फल्लती का मतलब क्या है? यानी वो सूरत, लहा तत्बीकात अमलिया, जिसकी कोई अमली प्रैक्टिस वगैरह है, जिसका कोई अमली फायदा है। मलमूसतुन फिल फिक्र,
جس کو لمس کیا جاتا ہے، یعنی کیا، جو دیکھی جا سکتی ہے فقہ میں، وہ کون سے، ہی المسألۃ الرابعہ، وہ بیٹا صرف چوتھا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے، الشبہۃ التحریمیۃ الموضوعیہ، شبہ تحریم فقدان نص والا بھی نہیں ہے، شبہ تحریمیہ اجمال نص والا بھی نہیں ہے، شبہ تحریمیہ تعارض نصین والا بھی نہیں ہے۔ اما المسائل الثلاث الحکمیہ، لیکن جو حکمیہ کے 3 مسئلے ہیں، فلیست لہا تطبیقات عملیہ، ان کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، ہاں صرف علمی حد تک، گفتگو کی حد تک کہہ سکتے ہیں باتیں یہ۔ ولذالک نکتفی بالمسألۃ الرابعۃ، اسی وجہ سے کہ ان 3 مسائل میں کوئی فقہی فائدہ نہیں ہے، ہم اکتفا کرتے ہیں صرف چوتھے مسئلے پر، شبہ تحریمیہ موضوعیہ۔ ثم ان شبہۃ الموضوعیۃ تحریمیہ، بیٹا یہ جو شبہ موضوعیہ تحریمیہ ہے، کب، من شک فی المکلف بہ، جب شک ہو ہمیں مکلف بہ میں، تنقسم الی قسمین، پھر یہ چوتھی قسم 2 قسموں کی طرف تقسیم ہوتی ہے، کیوں، لأن الحرام المشتبہ بغیرہ، اس لیے کہ وہ حرام کہ جس کا دوسری چیز سے ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، اما مشتبہ فی امور محصورہ، یا تو وہ مشتبہ محدود افراد اور چیزوں کے درمیان، جیسے لو دار الحرام بین امرین، دار مشتمل ہے ہمارا حرام 2 چیزوں پر، بھائی ان 2 گلاسوں میں سے کوئی ایک نجس ہے جس کا استعمال کرنا حرام ہے، کوئی تیسرے گلاس کو اشتباہ میں ہم شامل نہیں کر رہے ہیں، اور امور محصورہ، یا 2 تو نہیں ہیں لیکن چند چیزیں، مثلا 10-20 گلاس ہیں، وتسمى بشبہۃ المحصورہ، بیٹا اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے، شبہ محصورہ۔ وَإِمَّا مُشْتَبِهٌ فِي أُمُورٍ غَيْرِ مَحْصُورَةٍ، یا اس حرام کا بیٹا اشتباہ ہو رہا ہے لیکن وہ امور محصور اور محدود نہیں، مثلا پاکستان کے گلاسوں میں سے کسی ایک گلاس کا استعمال کرنا حرام ہے، بیٹا پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں گلاس ہیں، ٹھیک ہے، تو یا ایسے ہوگا، وَتُسَمَّى بِشُبْهَةِ غَيْرِ الْمَحْصُورَةِ، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے، شبہ غیر محصورہ۔ فَإِلَيْكَ، بس تمہاری طرف پیش کر رہے ہیں کیا، دراست و پڑھنا، حکم کلل قسمین، ان دونوں قسم کا پڑھنا، یعنی دونوں قسم کی ابحاث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حکم شبہۃ المحصورہ، شبہ محصورہ کا حکم، اذا قامت الامارۃ علی حرمت شیء، جب کوئی دلیل آ جائے، ویسے تو قامت کھڑی ہو جائے، آ جائے کہ فلاں چیز حرام ہے، وشمل اطلاق الدلیل، اور یہ دلیل بھی مطلق ہے کہ مثلا بھائی شراب حرام ہے، شراب کے حرمت پر دلیل آئی، اب شراب حرام ہے یہ مطلق ہے، یعنی چاہے آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ اس گلاس میں شراب ہے تو بھی حرام ہے، اگر اشتباہ ہو کہ اس میں حرام ہے یا اس میں حرام ہے، لیکن اصل حرام کا علم ہے تو بھی حرام ہے۔ وہ شامل، اور شامل ہو جاتا ہے اس دلیل کا مطلق ہونا مورد العلم الاجمالی، علم اجمالی والے مورد کو۔ علم اجمالی کیا ہے بیٹا، ان دونوں میں سے کسی ایک میں شراب ہے، تو تفصیلی آپ اس پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ یہ شراب والا ہے یا یہ شراب والا، اس کو بولیں گے علم اجمالی۔ کما، جیسے اذا قال، کون کہتا ہے، مولا یا شریعت والا، اجتنب ان نجس، نجس چیز سے پرہیز کرو، یہ تو یقین ہو گیا نا۔ اب چاہے آپ وکان مقتضا اطلاق ہی، بھائی اس اجتنب کے مطلق ہونے کی تقاضا کیا ہے کہ جناب شمولہ، کہ یہ اجتنب شامل ہے للنجس المعلوم اجمالا ایضا، اس نجس کو کہ جس کے نجس ہونے کا ہمیں علم اجمالی، علم تفصیلی نہیں ہے، علم تفصیلی تو مطلب ہے کہ معین کر کے آپ انگلی رکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز یا یہ چیز نجس ہے، یہ علم تفصیلی کو بھی اجتنب شامل ہے کہ جب آپ کو علم تفصیلی ہو تو بھی پرہیز کریں، جب علم اجمالی ہو تو بھی پرہیز کریں۔ فالکلام فی جواز المخالفت القطعیہ، سر ہماری بحث واقع ہوتی ہے آیا مخالفت قطعیہ جائز ہے؟ بیٹا مخالفت قطعیہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس گلاس میں بھی پانی پئیں، اس گلاس میں بھی پانی پئیں، اب آپ کو یقین ہو گیا نا کہ بھائی حرام کا میں مرتکب ہو گیا،
اب احتمالیہ، یا ایک مرتبہ حرمت احتمالی اور مخالفت احتمالی ہوتی ہے. مخالفت احتمالی کیا؟ 2 گلاس پڑے تھے، یقین تھا کہ ایک میں شراب تھا ایک میں پانی، لیکن کون سے میں شراب تھا کون سے میں پانی، آپ نے ایک اٹھا کے پی لیا، تو اب آپ نے مخالفت کی ہے، اجتنب کی، لیکن یہ آپ کی مخالفت یقینی نہیں ہے، احتمالی. شاید میں حرام کا مرتکب ہوا. یقع فی موردین، یقع کا فاعل کون ہے بیٹا؟ یہ کلام. یہ کلام واقع ہوتا ہے 2 جگہوں پر. الاول مقتضى القاعدۃ الاولیۃ، پہلے قاعدے کی، ابتدائی قاعدے کی کیا تقاضا ہے؟ مقتضى القاعدۃ ثانویہ، ثانوی قاعدے کی کیا حیثیت ہے؟ بیٹا یہ اول اور ثانوی ایسے سمجھا. مرغی کھانا حلال ہے یا حرام بیٹا؟ نہیں، حلال ہے. لیکن اگر وہ انسانی نجاست کھاتی ہو تو حرام ہے. حکم اولی اس کا کیا ہے؟ حلال ہونا. حکم ثانوی پھر کیا ہو گیا اس کا؟ حرام ہونا. ٹھیک ہے. اما الاول، بھائی قاعدہ اولیہ کی تقاضا، فمقتضى القاعدۃ هو الحرمۃ المخالفۃ القطعیۃ والاحتمالیۃ معا. وہ کہتا ہے کہ بھائی اس اجتنب والی بات کی مخالفت چاہے قطعی ہو چاہے احتمالی ہو، دونوں حرام ہیں. بمعنی اس کا مطلب یہ ہے لا يجوز ارتکاب جمیع الاطراف، جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ٹوٹل افراد، اطراف تو سائدیں، یعنی ٹوٹل افراد کے بھی مرتکب نہ ہو، تو یہ مخالفت قطعیہ ہو جائے گی اگر دونوں گلاس کو استعمال کرتے ہیں. اور بعض الاطراف، اور بعض اطراف کے بھی آپ مرتکب نہیں ہو سکتے، اگر ہوئے تو یہ مخالفت احتمالی ہو جائے گی. والدلیل علی ذالک، کیا دلیل ہے کہ دونوں قسم کی مخالفت حرام ہے؟ وجود المقتضی، بھائی حرام ہونے کا مقتضی موجود ہے، وہ عدم المانے، اور کوئی مانے بھی نہیں. اب اقبال ان کے بخش لکھا. اما الاول، بھائی مقتضی کیسے موجود ہے؟ فَلِأَنَّ اطلاق قول شارع، اس لیے کہ شارع کے قول کا بیٹا مطلق ہونا. شارع کا قول کیا تھا؟ مثلا اجتنب عن الخمر، تم شراب سے پرہیز کرو. شارع نے کیا یہ کہا کہ شک والا شراب ہو یا یقین والا ہو؟ مطلق کہہ دیا کہ تم شراب سے پرہیز کرو. یشمل الخمر المعین، یہ شارع کا قول شامل ہو جاتا ہے اگر یہ میرے سامنے شراب معین کہ یہ شراب ہے، یعنی اس سے بھی پرہیز کروں، یا وہ شراب المردد بین الانائین او ازید، جو شراب مردد ہے 2 برتنوں میں، او ازید یا 2 سے زیادہ میں، دونوں میں اجتنب فٹ آئے گی. امل کچھ عرفت وہ اما ثانی، مقتضی تو بیٹا موجود ہو گیا نا قول شارع. وہ اما ثانی، ہم نے کہا کہ کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے حرام ہونے سے. ٹھیک. فلأن العقل، عقل صاحب، لا یمنع، نہیں روکتی، من تعلق تکلیف، کہ تکلیف کا تعلق ہو عموماً اور خصوصاً. عموماً یعنی جہاں جہاں پر احتمال ہے اس میں بھی حرمت کا تعلق ہے، خصوصاً صرف اس گلاس میں اگر جو ہے کیا ہے وہ شراب ہے تو اس میں بھی کیا ہے بیٹا اس اجتناب کا تعلق ہے. بالاجتناب، وہ تکلیف کیا ہے کہ آپ پرہیز کریں ان الحرام، حرام سے، المشتبہ بین امرین، وہ حرام جس کا اشتباہ ہو رہا ہے بین امرین 2 چیزوں میں. کما، جس طریقے سے لا یمنع، عقل منع نہیں کرتی، ان العقاب، سزا سے، علی مخالفت حاضر تکلیف، اگر آپ نے اس اجتناب والی تکلیف کی مخالفت کی تو آپ کو سزا ملے گی. بھائی جب آپ کو شریعت والے نے کہا کہ شراب سے پرہیز کرو، چاہے شراب معین ہے چاہے مردد ہے 2-3 گلاسوں میں، ہر حالت میں شراب سے پرہیز کرنا ہے. وَلَأَضَوْءِ ذَلِكَ، بھائی یہ جو ہم نے مقتضی اور عدم المانے والی بات کی، اس کی روشنی میں ہم یہ چیز سمجھیں گے. فَالْإِشْتِغَالُ الْقَطْعِ بِالْحُرْمَةِ، بیٹا آپ کو یقین ہے کہ کوئی حرام ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ وجود المقتضی، یعنی یہ پرہیز کرنے کی تقاضا کر رہا ہے. ٹھیک. وعدم المانع ان تنجز تکلیف، اور اس حرام والی تکلیف کے روشن اور کلیئر ہونے کے لیے کوئی معنی بھی نہیں ہے. یقتضی، اب یہ اشتغال یقینی تقاضا کرتا ہے البراءۃ الیقینیت، آپ ایسا کام کریں کہ یقین آ جائے کہ میں بری ذمہ ہو گیا. کس سے؟ اس حرام کام سے. وہ بیٹا مشاہد
کب یقین ہوگا بری ذمہ ہونے کا؟ بالاجتناب ان کلتا المخالفتین، نہ آپ قطعی مخالفت کریں نہ احتمالی مخالفت کریں. تو آپ قرآن سر پہ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اجتنب عن الخمر والی بات پہ عمل کر دیا ہے، القطعیہ والاحتمالیہ. ھذا کلہ حول القاعدۃ الاولیۃ. بیٹا یہ تو سب کی سب دلیلیں تھیں پہلے قاعدے کی تقاضا یہ تھی کہ آپ احتیاط کریں. وَأَمَّا الْقَاعِدَةُ الثَّانَوِيَّةُ، اب چلتے ہیں دوسرے قاعدے کی طرف. وہ کیا ہے؟ بمعنی، اس کا مطلب یہ ورود ترخیص من شارع، کہ شارع کی طرف سے اجازت آئی ہے فی ارتکاب الجمیع، کہ آپ ان ٹوٹل افراد ٹوٹل امور کے مرتکب ہو سکتے ہیں، او البعض یا بعض کے مرتکب ہو سکتے ہیں، او عدم ورود ترخیص، یا شارع کی طرف سے ایسی کوئی اجازت نامہ نہیں آیا. فتتبع فی روایات، تو کہتے ہیں جو ہم تحقیق کرتے ہیں روایات میں، یکزی کی جگہ پہ یکتزی ہوتا تو بہتر تھا. یہ تتبع تقاضا کرتا ہے بعدم ورود ترخیص، کہ بھائی شارع کی طرف سے کوئی چھٹی ہمیں نہیں ملی کہ ہم ان اطراف کے مرتکب ہو سکیں مطلقاً اور بعضاً، ٹوٹل کے مرتکب ہوں یا بعض کے مرتکب ہوں، ایسے نہیں ہو سکتے ہیں. بعضاً اور کلن، نہ بعض کے نہ کل کے. بل ورد تاکید علی الاجتناب، بلکہ تاکید آئی ہے کہ آپ پرہیز کریں ان جمیع الاطراف، تمام اطراف سے. وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا وَرَدَ، اور ہم آپ کے سامنے کچھ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جو احتیاط کے بارے میں وارد ہوئے ہیں. روا سماع صاحب نے روایت کی ہے، قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، کہتے میں نے سوال پوچھا چھٹے امام سے، ان رجل، ایک مرد کے بارے میں، معہو اناءان، جس کے ساتھ دو گلاس تھے، دو برتن تھے، فیہما ماء، دونوں میں کیا تھا بیٹا؟ پانی تھا. فی احدہما قذر، ان دونوں میں سے ایک میں نجاست پڑ گئی. مثلا آپ کے ہاتھ سے خون نکلا یا اوپر چھت سے کوئی نجاست گری، ایک میں گری ہے. لا یدری ایہما ہوا، اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ ایہما، ان دونوں گلاسوں میں سے کون سا ہوا وہ نجس ہے. ولیس یقدر علی ماء غیرہ، اور اس کے پاس بیٹا ان دو برتنوں کے علاوہ اور کوئی پانی بھی نہیں ہے جس سے وضو وغیرہ کر سکے. تو پتہ ہے امام نے کیا فرمایا؟ یحرقہما، یہ دونوں پانی جو ہے کیا ہے؟ گرا دے، پھینک دے. ویتیمم، اور یہ تیمم کرے. مطلب نہ دونوں کا مرتکب ہو سکتا ہے نہ دونوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر دونوں پانیوں کو استعمال کرتا پھر تو یقین تھا کہ اس نے نجس پانی کے ساتھ وضو کیا. اس یقین کو کہتے تھے قطعی مخالفت قطعی. ایک کا مرتکب ہوتا تو بھی احتمال تو تھا نا، شاید یہ نجس والا تھا، تو دونوں میں بیٹا جو ہے پھینک دے. دو، روا زرارہ صاحب نے روایت کی ہے، قال، زرارہ کہتا ہے، قلت لہو، میں نے کہا امام کو، انی بتحقیق میں نے، قد علم، تو یقین پیدا کر لیا، انہو قد اصابہ، انہو کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ دم کی طرف. اصابہ کی ضمیر جائے گی کس کی طرف ہو؟ کپڑے کی طرف. خون میرے کپڑے میں لگا ہے. وَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ، لیکن میں نے جانچ پڑتال کی، مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ خون کہاں لگا ہوا تھا. فَأَغْسِلُهُ، کیا میں اس کپڑے کو دھوں، یا جب میں نے دیکھا وہ نظر نہیں آئے تو نہیں دھوں؟ تو امام نے پتہ کیا فرمایا؟ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ، تو دھوئے گا اپنے کپڑے کا وہ حصہ، الَّتِي تَرَى، جس کے بارے میں تو جانتا ہے، ان الدم قد اصابہ، شاید خون نہیں بلکہ یقیناً وہ خون اصابہ، اس ناحیہ کو لگا ہوگا. حتی تکون علی یقین من طہارتک، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں جو ہے کیا ہے جسم کے حوالے سے اور کپڑوں کے حوالے سے پاک ہوں. بیٹا اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہے اس حصے میں کہ اس حصے میں خون لگا یا اس میں، اصل خون لگنے کا یقین ہے لیکن کہاں پر لگا وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے کہ آپ کو وہ پورا حصہ دھونا ہوگا، یقین والا اور مشکوک والا سب کے سب. تو یہ بھی کس پہ دلالت کرتی ہے؟ احتیاط پہ، یعنی یہ ہمیں مخالفت کی اجازت نہیں دیتی. الی غیر ذلک من الروایات، بھائی یہاں تو اچھا تیسری روایت بھی ہے، ما ورد فی الثوبین المشتبہین، وہ حدیث جو وارد ہوئی ہے دو مشتبہ کپڑوں کے بارے میں. دو مشتبہ یعنی کیا؟ آپ کی یہاں پر دو شلواریں جو ہے کیا رکھی ہوئی تھی، آپ کو یقین ہے کہ ایک پاک ہے ایک نجس ہے،
وہاں پر کیا ہے من تکرار الصلاۃ فی کل منہما، آپ نماز کو دہراؤ دونوں میں، یعنی وہ شلوار پہن کے بھی نماز پڑھو، پھر جو ہے جناب شلوار تبدیل کر کے دوسری شلوار کے ساتھ بھی نماز پڑھو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری نماز پاک شلوار میں ہو گئی۔ علل انفراد، ایسا نہیں کہ ایک ہی نماز میں تم شلواریں تبدیل کر لو، نہیں، علل انفراد، الگ الگ، ایک اس شلوار کے ساتھ ایک اس شلوار کے ساتھ نماز پڑھو۔ الی غیر ذالک من روایات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں، التی تدلو، جو دلالت کرتی ہیں علی لزوم الاخذ، کہ ضروری ہے کہ آپ لے لیں کس کو، بے اطلاق دلیل، دلیل کے مطلق ہونے کو۔ دلیل کا مطلق ہونا یعنی وہ کہتا ہے چاہے آپ کو تفصیلی علم ہو چاہے آپ کو اجمالی علم ہو، آپ کو دلیل مطلق اگر پرہیز کا کہتا ہے تو پرہیز کا تو کرو، اور اگر ارتکاب کی کہتی ہے تو ارتکاب کرو۔ وہ عدم ورود تقیید، اس میں کوئی قید نہیں آئی کہ کل یا بعض کی آپ مخالفت کرو یا اس قسم کی بات، تو احتیاط ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ اولیہ بھی یہ تھا، قاعدہ ثانویہ میں بھی ہمیں شارع کی طرف سے کوئی اجازت نامہ نہیں ملا کہ شبہ کی صورت میں ہم مخالفت تکلیف کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔